ہوں کہ پاکستان کراٹے فیڈریشن نے جو ہے پورے ملک میں بلکہ پورے ڈپارٹمنٹس میں یہ ایک کوچنگ کورس جو ہے یہ منعقد کیا ہے. پورے صوبوں میں تقریباً سندھ، بلوچستان، پنجاب اور کے پی میں ابھی فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے. اور فرسٹ ٹائم میں ہمارے ساتھ سر تقریباً 50 کے جو ہے راؤنڈ اباؤٹ کوچز جو ہے یہ حصہ لے رہے ہیں. اور اس میں ہسٹری میں فرسٹ ٹائم کے پی کراٹے ایسوسیشن کی ہسٹری میں، پاکستان کے ہسٹری میں جو ہے فیمیل بھی ہمارے ساتھ جو ہے اس کراٹے کوچنگ کورس میں حصہ لے رہی ہے. اس کوچنگ کورس کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے نئے جو قوانین ہیں، نیو رولز ہے جو پورے ورلڈ میں چلتا ہے، ایشیا میں چلتا ہے، اولمپک میں چلتا ہے، اس کی اویئرنیس ہے کہ کوچ کی رسپانسبلٹی کیا ہے اور کوچ پہ کون کون سے قوانین لاگو ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسپورٹس ہراسمنٹ کے علاوہ اینٹی ڈوپنگ کے بارے میں عموماً ہمارے پلیئرس کو پتہ نہیں ہوتا. وہ کچھ ایسی ادویات کھا لیتے ہیں جو بعد میں اس کو باعث شرمندگی ہوتی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا اس میں اینٹی ڈوپنگ جو ہے یہ بھی اس بار کورس ہوگا. اور اس کے لیے ہم نے پورے بہت کوالیفائڈ جو ہے ڈاکٹرز اور جو ہے ایکسپرٹ لوگ کو بلائے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نیوٹریشن بھی بلائے ہوئے ہیں. اور اس کوچنگ کورس کو آرگنائز کرنے میں ہمارے جو کے پی کراٹے ایسوسیشن کے کوآرڈینیٹر صاحب ہیں شاہ فیصل، ورلڈ کوالیفائڈ کوچ، اور اس کے ساتھ ساتھ سر خالد نور صاحب جو ہمارے پرائڈ آف پرفارمنس بھی ہے کراٹے میں، ان دونوں نے جو ہے بہت زیادہ محنت کی ہے. اور یہ سارا جو ہمارے آج پورے ڈسٹرکٹ سے 50 کے راؤنڈ اباؤٹ جو کوچز آئے ہوئے، یہ سارا سہرا ہمارے ان دو بندوں کو جاتا ہے. میں چاہتا ہوں آپ سب ان دونوں کے لیے کلیپ کریں. اب میں اپنے آنریبل چیف گیسٹ ڈائریکٹر جنرل آف اسپورٹس خیبر پختونخوا سر خالد محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا اور جو ہمارے مارشل آرٹس کے کوچز ہیں اور جتنے یہاں پر پلیئرز ہیں اور یہاں پر جو ہمارے مہمان آئے ہیں پورے پاکستان سے، ان سب کا میں شکر گزار ہوں اور ان کو ویلکم کرتا ہوں کے پی میں. یہ ایونٹ میرے لیے، چونکہ میں نے سوئمنگ چل رہی ہے لاہور میں، اس پہ جانا تھا، میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا کہ میں اینڈ پہ آتا اور جو آپ نے سکھایا اس کو دیکھتا. کوشش کروں گا اگر ٹائم سے آیا، لیکن اگر ٹائم سے نہ آیا تو میرے لیے یہ کورس، یہ جو سیشنز ہیں، یہ 3 دن کے جو آپ نے کرنے ہیں، یہ جو بھی، یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ میرے خیال میں اسپورٹس سے میرا کچھ نہ کچھ تعلق ہمیشہ سے رہا ہے، بینگ اے اسپورٹس مین، اور اس طرح کی چیزیں بہت کم پاکستان میں دیکھی ہیں. اور خوشی اس بات کی ہے کہ کے پی میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان، ہر جگہ میں نے سروس کی ہے. کے پی میں اسپورٹس میں آ کر، ویسے تو کچھ نہ کچھ پتہ تھا، لیکن اسپورٹس میں آ کر جو بھی نیشنل گیمز میں ہیں، یا اگر ہم جم میں جاتے ہیں، جنرلی جو ہم گراؤنڈ میں کوئی گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، یا اگر ہمارے کوچز کوئی پروفیشنل کام کر رہے ہیں تو اس میں زیادتی ہوگی. باقی یہ نہیں کہ باقی نہیں کر رہے، باقی بھی بہت کر رہے ہیں، لیکن اگر ٹاپ کا میں کچھ کہوں گا تو اس میں اسکواش اینڈ ہمارے مارشل آرٹس. چونکہ مارشل آرٹس ڈفرینٹ قسم کے ہیں، اس لیے میں ایک نام نہیں لے سکتا کہ جوڈو یا کراٹے یا تائیکوانڈو یا جو بھی ہے. کیونکہ اگر آپ کے پی کی پرفارمنس دیکھ لیں انٹرنیشنلی بھی، ایٹ نیشنل گیمز ڈپارٹمنٹس کو آپ دیکھ لیں تو ہم نے بہت سارے پلیئرز دیے ہیں. اور دوسرا یہ کہ میں جب بھی آیا ہوں، اگر میں یہاں پر کہیں اور جگہ پوسٹڈ تھا آج سے 7-8 سال پہلے، اور میں آیا ہوں تو میں نے خالد نور کو دیکھا ہے، میں نے باقی جو یہاں پر نظر آ رہے ہیں کچھ بہت ساروں کو دیکھا ہے، اور ان کو یونیفارم میں کوچز کو دیکھا ہے. اسکواش میں آؤں تو یہاں پر چند کوچز ہیں جو واقعی اپنے ٹائم سے اخلاص کے ساتھ آتے ہیں اور کوچنگ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ شوق نہیں ہوتا کہ ہمیں ایڈمنسٹریٹر لگا دیں یا ہمیں ڈی ایس او لگا دیں یا ہمیں کچھ اور لگا دیں. تو یہ وہ چند ایک اس طرح ہیں. ہمارے بیڈمنٹن بہت اچھا ہے، ہماری ایتھلیٹکس یہاں پر اسد بیٹھا ہوا ہے، ایشین چیمپئن ہے 400 میٹرز کا، اور یہاں پر آلدو کہ وہ واپڈا سے ہے اور میں یہاں پر نہیں تھا 2-3 سال پہلے، لیکن ایون دین
جو لڑکے اس کے پاس کوچنگ کے لیے چاہے کرکٹ کے تھے, چاہے اسکواش کے تھے, چاہے ایتھلیٹکس میں تھے, چاہے بیڈمنٹن میں تھے, وہ اس میرے سامنے 2-3 سال میں جب میں نے اس کو دیکھا, جانا, سلام دعا ہوئی, تو اس کے ساتھ جو بچیوں نے کوچنگ کی وہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں چلے گئے اور ان کی نوکریاں لگ گئی ہیں. تو صوبے کے لیے میڈل آئے نہ آئے, سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ان بچیوں کی نوکریاں لگ جاتی ہیں, ان کا رزق لگ جاتا ہے, ان کے گھر چل پڑتے ہیں اور ایک صحت مندانہ ماحول بھی ہوتا ہے. یہ بات کرنے کی میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ سنیں گے, بتائیں گے, تو ہمارے جو باقی سپورٹس ہیں اس میں بھی اس طرح کی انرجی, اس طرح کی پروفیشنلزم یہ آنا چاہیے. ابھی بھی جو ہمارے جوڈو اور کراٹے کے تھے تو بڑا ایک عجیب سا, بڑا مزیدار قسم کا ایک فنی سا, ایک ہمارے جم میں لڑکا جو ہے تو جم کر رہا تھا, اس نے کہا یہ جو جوڈو کراٹے والے آ جائے, یہاں کیمپ لگا ہوا تھا پاکستان کا, تو وہ کہتے ہیں ایسے آ جاتے ہیں جیسے وہ ارطغرل ڈرامے منگول نہیں آ جاتے, وہ کہتے ہیں جم کا برا حال کر جاتے ہیں جب وہ ایکسرسائز, تو مزہ آتا تھا ان کو دیکھ کر بھی جب وہ اتنی ایکسرسائز کرتے تھے. اور ان کا جو ایٹیچیوڈ ٹورڈز دا اسپورٹس یا ان کا جو ڈسپلن تھا, اور ان کی پھر باہر جا کے پرفارمنسز, بہت سارے پلیئرز ایسے تھے کہ میں کسی اور جگہ پہ آج سے 8-9 سال پہلے کچھ نہ کچھ ان کو گائیڈ یا سپورٹ یا کچھ کیا اور وہ انٹرنیشنل پلیئرز بنے اور انہوں نے میڈلز جیتے ہیں. تو یہ ایک بہت پازیٹیو, ایک بہت زبردست قسم کی ایکٹیویٹی ہے. میری ریکویسٹ ہوگی تمام کوچز سے, کیونکہ آپ سارے کوچز ہی ہیں, تمام پروفیشنل سے, کہ اس کو بالکل محنت سے کریں. میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کسی کا بھی 94% سے نیچے نہ آئے اسکور, چاہے وہ پریکٹیکل ہے چاہے ریٹن ہے, کیونکہ آپ نے جا کر انٹرنیشنلی اور آپ نے پھر کوچز کو کوچ کرنا ہے. ہماری ملٹری زبان میں کہتے ہیں ٹرین دا ٹرینرز, اسپورٹس میں بھی ہے, تو آپ ٹرینرز ہیں, آپ نے آگے ٹرینرز کو ٹرین کرنا ہے, آپ نے استادوں کو ٹرین کرنا ہے, آپ نے بچوں کو تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن آپ کا جو بڑا کام ہے آپ نے استادوں کا استاد ہونا ہے. تو پھر اگر استادوں کا استاد 33 نمبر لے کے پاس ہو تو وہ پاس نہیں ہے, اس کو 90, 94, 95 سے ابو ہی ہونا چاہیے, اس کو اپنے کام میں بہترین ہونا چاہیے. اور یہ جو 4-5 نمبر کٹے یہ بھی خوشخطی کے کٹے, یہ ان کے اس کے نہ کٹیں کہ انہوں نے کوئی سوال غلط کیا ہے یا انہوں نے کوئی پریکٹیکل پروسیجر غلط کیا ہے. کیونکہ اگر میرا ٹرینر جو کوچز کا ٹرینر ہے وہ پروسیجر غلط کر رہا ہے تو وہ تو آگے کوچز کو غلط پڑھائے گا. تو اس کی گنجائش ان 3 دنوں میں آپ فیصل آباد سے ہیں, بالکل اس کو ان کو امتحان سے پہلے اس جوگے بنائیں کہ ان سے غلطی نہ ہو, خوشخطی کے نمبر کٹیں, باقی کوئی نمبر نہ کٹے. اور اس چیز سے جو ہے تو آپ سب کو خالد نور ہے, شاہ فیصل ہے اور جب فضل ہے, تو ان سب کو بہت ساری شاباشیاں میری طرف سے, ویری ویل ڈن, ایکسلنٹ. جو یہاں پر لوگ ہیں ان کے لیے بھی میری تمام تر اپریسیشنس ہیں, اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ آواز جہاں تک یا یہ چیز جہاں تک جا رہی ہے تو ہمارے جو باقی سپورٹس ہیں اس میں بھی ہم اس طرح کی ٹریننگز ارینج کرائیں. ہم جس کو کیمپ کہتے ہیں ہم گپ لگا لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ٹریک سوٹ کتنے ہوں گے, ٹوپی کیسی ہوگی, شوز کیسے ہوں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی کوچ کہاں سے آیا, کوچ نے کوچنگ کیسے دی ہے, کیونکہ کوئی چھوٹا موٹا ٹریک سوٹ ہر پلیئر کے پاس ہوتا ہے, بجائے ہم اس پہ لگائیں. میرا کہنا یہ کہ یار آپ باہر سے منگوائیں, اپنے اچھے کوچز بلوائیں اور ان سے کام لیں, ان سے بچوں کو بچیوں کو کوچنگ کروائیں. تو آئی ایکسپیکٹ کہ جو آپ لوگوں نے یہ ایک ایکٹیویٹی یہاں پر رہتی تھی, اور اس میں میں پاکستان کی جو فیڈریشن ہے ان کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے پورے پاکستان میں کیا, اور ہمارا اب آخری چیپٹر ہے تو باقیوں کا سٹارٹ یہاں سے ہم لیں, چاہے اسکواش, بیڈمنٹن, باقی ایتھلیٹکس جو ہماری ہیں. تو آپ کو دیکھیں انشاءاللہ باقی سپورٹس والے انشاءاللہ لیڈ لیں گے اور آگے اس طرح ہی جائیں گے. ویری ویل ڈن, اور آئی ایکسپیکٹ کہ آپ اچھا سیکھیں گے, محنت کریں گے. 3 دن کی بات ہے اور اس کو آپ ایسے سیکھیں کہ آپ آگے جب اگلوں کو پڑھائیں تو اس میں کوئی غلطی نہ ہو اور کوئی پرابلم نہ ہو, بلکہ آپ اچھے شاگرد پیدا کریں اور ہمیں اولمپکس میں, ورلڈ چیمپئنس میں اور ایشین گیمز میں گولڈ میڈلز دیں. تھینک یو. اب میں
منصبة میری آواز اگر سب کو آ رہی ہے، یہ ایک بات میرے سے رہ گئی ہے کہ ہمارے پاکستان کے ہر ایشین کے لیولس پہ چلے جاتے ہیں، لیکن وہ آخری فنیل جسے کہتے ہیں نا، وہ ہم میڈل سے رہ جاتے ہیں، کوارٹر فائنل، وہ چیز جو ہے نا، یہ کوچنگ میں آنی چاہیے، چاہے وہ ڈائٹ کی ہے، چاہے وہ ٹیکنیک کی ہے، چاہے وہ اسٹیمنا کی ہے، چاہے وہ نیوٹریشن میں نے ڈائٹ کا کے لیے جو بھی ہے، وہ ساری چیزیں ڈالے تاکہ ہم میڈلس کی طرف انشاءاللہ۔ Roma che taglino lo dico. Thank you, sir.